بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بورڈ پہ اگر دیکھیں تو ہمیں اردو قواعد لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ قواعد اصل میں قاعدہ کی جمع ہے، قاعدہ، قواعد اس کی جمع ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ضابطہ، طریقہ، اصول۔ جس طرح ہر کام کرنے کا ایک ضابطہ اور طریقہ ہوتا ہے، کچھ اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں اور ضابطے کے مطابق وہ کام کیا جائے تو اس میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ضابطے کا اور قاعدے کا خیال نہ رکھا جائے تو اس چیز کی ساری خوبصورتی خراب ہو جاتی ہے۔ تو ہر کام میں ہی اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، اور جو ہم لینگویجز پڑھتے ہیں، زبانیں پڑھتے ہیں، ایک اصول زبان بھی ہوتا ہے، اس کو بھی قواعد کہتے ہیں، اصول زبان۔ انگلش میں ہم جسے گرامر کہتے ہیں، صرف و نحو کہتے ہیں، اس طرح اردو میں قواعد کہتے ہیں۔ یعنی کس جگہ پہ ہم نے کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں، کس مقام پہ ہم نے کیا تبدیلی کرنی ہے، زبانوں کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے کچھ قواعد مقرر ہیں۔ اگر ان قواعد کا خیال نہ رکھا جائے تو ہماری تحریر خراب، بوسیدہ، اور یہ کہنا چاہیے کہ ایسی ہو جائے گی کہ شاید پڑھنے والے کو اس کا مفہوم بھی سمجھ میں نہ آ سکے۔ تو چونکہ اردو ایک وسیع زبان ہے، جو اس کے قواعد بھی اسی اعتبار سے موجود، اور ان قواعد کو آہستہ آہستہ سیکھا جائے، سمجھا جائے تو یہ کام ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ قواعد کی جو تعریفیں ہوتی ہیں یہ یاد کرنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ قواعد کی جو تعریفیں ہوتی ہیں وہ یاد کرنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ بعض اوقات بچہ بہت اچھی طرح یاد کر لیتا ہے لیکن کچھ سمجھا نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ کچھ غلطیاں کر دیتا ہے، وہ تعریف لکھنے میں، مثالیں لکھنے میں، کیونکہ اس نے سمجھا نہیں ہوتا۔ تو آج ہم کچھ قواعد کا کام سمجھیں گے، اس کو سمجھ جائیں گے۔ جب ہم اس کی مکمل تعریف اور مثالیں دیکھیں گے تو آپ کے اس کے جو فرق ہے اور جو سمجھنے کی باتیں وہ بھی انشاءاللہ سمجھائی جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم بورڈ پر موجود چند جملوں کو دیکھتے ہیں۔ اسلم بے مقصد کاموں میں اپنا وقت برباد کرتا ہے۔ محنت کر کے ناممکن کو بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ ایک اور جملہ، تیز رفتاری خوفناک حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ ایک درد مند انسان نے غریبوں کی مدد کی۔ روشن دان کے ذریعے ہوا اور روشنی آ رہی تھی۔ ان مثالوں کو جو آپ کو اسکرین پر نظر بھی آ رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ الفاظ کو سرخ رنگ کے قلم سے واضح کیا گیا ہے۔ یہ جو سرخ رنگ کے قلم سے جن چیزوں کو، جن الفاظ کو لکھا گیا ہے، یہ ہمارے آج کے جو قواعد ہے یہ اس کا حصہ ہیں۔ پہلے آپ ان کو غور سے دیکھ لیں، پھر ہم اس کو مزید سمجھتے ہیں۔ یہ جو ان مثالوں میں بے مقصد میں صرف بے، ناممکن میں نا، با ادب بانصیب میں با، بے ادب بے نصیب میں بے، یہ کہلاتے ہیں سابقے۔ سابقے اگر اکیلا پڑھیں تو سابقہ۔ اس طرح باقی مثالوں میں دیکھیں، خوف ناک، ناک، درد مند میں مند، روشن دان میں دان۔ اور یہ جو بعد میں تین الفاظ میں نے آپ کو پڑھ کے دکھائے،
یہ کہلاتے ہیں لاحقہ اور لاحقہ۔ اب سابقہ کیا ہوتا ہے، لاحقہ کیا ہوتا ہے، ان کی تعریفیں ہم بورڈ پہ لکھ کر سمجھتے ہیں، مثالوں کو ذہن میں رکھیے گا تاکہ یہ تمام چیزیں ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں۔ جی اب اگر بورڈ پہ آپ تعریفیں پڑھیں تو آپ کو جو ہم نے مثالیں دی تھیں وہ بھی سمجھ میں آئیں گی اور اس کے باقی حصہ بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ سب سے پہلے تعریف سابقہ۔ بعض اوقات کسی لفظ کے شروع میں ایک علامت لگا کر نیا لفظ بناتے ہیں، اس علامت کو سابقہ کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی لفظ ہوتا ہے جو عموماً ہم عام معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان الفاظ سے پہلے ایک نئی علامت لگائی جاتی ہے، اس علامت کو سابقہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ مکمل، نامکمل۔ مکمل جو چیز بالکل کمپلیٹ ہو اس کو کہا جاتا ہے، اور نامکمل جو مکمل یعنی انکمپلیٹ ہو اس کو کہا جاتا ہے۔ اب ان کے معنی دیکھیں تو بالکل چینج ہو جائیں گے، سمجھ میں؟ تو یہ جو علامت لگائی نا کی، اس نے ایک نیا لفظ بنا دیا، مکمل کو نامکمل ہے ایک نیا لفظ بن گیا، اور یہ علامت اس میں جو پہلے لگی اس علامت کو سابقہ کہتے ہیں۔ اس طرح حاصل، لا حاصل، یعنی جو مل گیا وہ حاصل، جو نہیں ملا وہ لا حاصل۔ تو اسی طرح اس کے معنی بھی آپ دیکھیں، حاصل لا حاصل بالکل الٹ معنی آپ کو اس کے مل جائیں گے۔ تو اس مثال میں جو ہے لا سابقہ ہے۔ آگے بڑھیں، مقصد سے بے مقصد، یعنی کسی بات پہ کسی کام کو مقصد ہوتا ہے، آبجیکٹو ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بے مقصد کام ہو رہے تھے، ہم نے مثال میں پڑھا وہ بے مقصد کاموں میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، تو یہاں پر بے جو ہے یہ سابقہ ہے۔ تو جتنی علامتیں کسی لفظ سے پہلے لگیں گی، جتنی علامتیں لفظ سے پہلے لگ رہی ہوں گی، تو پہلے لگنے والی علامت کو سابقہ کہتے ہیں، پہلے لگنے والی علامت کو سابقہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی تعریف لاحقہ۔ اس کی تعریف اس سے بالکل الٹ ہے، اس کو دیکھیں، بعض اوقات کسی لفظ کے بعد ایک علامت لگا کر نیا لفظ بناتے ہیں، اس علامت کو لاحقہ کہتے ہیں۔ جو پہلے لگ رہی ہے اس کو سابقہ، اور جو بعد میں لگ رہی ہے اس کو لاحقہ۔ جیسے ضرورت سے ضرورت مند، خوف سے خوفناک، اور ڈاک سے ڈاک خانہ وغیرہ۔ یہاں پہ مند، ناک اور خانہ یہ لاحقے ہیں۔ اب ان تعریفوں کو اگر غور سے دیکھیں تو تمام الفاظ جو ہیں وہ تقریباً ایک جیسے ہیں، سوائے کیا کہ کسی لفظ کے شروع میں اور کسی لفظ کے بعد۔ شروع اور بعد، یہ دو لفظ ایسے ہیں جو آپ کی تعریف کو اگر آپ نے صحیح سے نہ سمجھا تو آپ کی تعریف کو بالکل غلط کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے سابقے کی تعریف میں اگر لکھ دیا کہ لفظ کے بعد، تو بظاہر تو ایک لفظ کی غلطی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے سابقے کی تعریف میں شروع کی جگہ بعد میں لکھ دیا کسی لفظ کے بعد، تو بظاہر تو ایک لفظ کی غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ جو پورا ایک لفظ ہے یہ آپ کی پوری تعریف کو غلط کر دے گا۔ اس لیے آپ سے میں نے شروع میں کہا کہ قواعد کا جو کام ہے وہ سمجھنے کا ہوتا ہے، یاد تو ہو جاتا ہے لیکن اگر سمجھا نہ جائے تو پھر یاد کیا وہ بھی بیکار ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات آپ کو واضح ہو رہی ہوگی کہ اگر سابقے کے اندر ہم نے شروع کی جگہ بعد لکھ دیا اور لاحق کی تعریف میں بعد کی شروع لکھ دیا، تو بظاہر ایک ایک لفظ کی غلطی ہے۔ اتنی بڑی تعریف میں اگر ایک لفظ غلط ہو گیا تو کیا ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ لفظ ہے جو آپ کی پوری تعریف کے معنی بدل دے گا، آپ کی پوری تعریف غلط تصور اور شمار کی جائے گی۔ امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب آپ اس کی مشق کے لیے ایسے کچھ الفاظ دیکھیں گے جو سابقے اور لاحقے کے طور پہ ہوتے ہیں، ان کو ایک جگہ لکھ کے آپ جمع کریں گے۔ اس تعریف کو، سابقے کی اور لاحقے کی تعریف کو آپ یاد کریں گے۔ ڈائری بورڈ پہ تحریر کر رہا ہوں، اس کو نوٹ فرما لیں، ڈائری نوٹ فرما لیں، سابقے لاحقے کی تعریف یاد کریں، اس کو کاپی میں حصہ قواعد میں نوٹ کریں گے۔ یہ بات آپ کو پہلے بھی سمجھا دی گئی تھی کہ حصہ قواعد کے لیے حسب سابق، جس طرح ہم نے پہلے بھی کام کو سمجھا ہے اور کیا ہے کہ ہم حصہ قواعد کے لیے اپنی کاپی کے آخری کے جو 15 صفحات ہیں ان کو مختص کر لیتے ہیں۔ اپنی کاپی کے آخری کے جو 15 صفحات ہیں ان کو ہم مختص کر لیتے ہیں، لیکن اس دفعہ چونکہ تھوڑا سا کم، اس طرف 12 کر لیں۔ 12 سے مطلب کیا ہے
کہ جو ایک پیج ہے نا آپ کا وہ پورا ایک کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اس کو لیتے ہیں تو یہ پورا ایک ہے، اس طرح 2 3، ٹھیک ہے، اس طرح یہ حصہ ہے قواعد آپ کے آخری کے جو 12 صفحات ہوں گے، اس طرح آپ اس کو آخری کے حصے صفحہ 12 اس کو مختص کر لیں گے اور ایک ٹائٹل بنا دیں گے، اس کا حصہ ہے قواعد کا۔ اس طرح یہ آپ کا قواعد کا کام اسی میں ہوگا، جو قواعد کا تعریفیں پہلے ہو چکی ہیں وہ بھی اسی میں مکمل لکھ لی جائیں گی، اور ان تعریفوں کو بھی اپنی کاپی میں نوٹ فرما لیں گے، ان کو یاد کریں گے۔ نئے کام کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔